السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لینا یسر قرآن چینل پر آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں اللہ کے فضل سے سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں میں سے تیسرا قاعدہ اقلاب پڑھیں گے۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں میں سے دو قاعدے پڑھ چکے ہیں جو کہ اظہار اور ادغام تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اقلاب پڑھیں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں میں سے تیسرا قاعدہ اقلاب جو کہ قلب کی جمع ہے۔ تو اقلاب کا لغوی معنی بدلنا ہے، کسی چیز کو اس کی حقیقت سے بدل دینا۔ تو نون ساکن اور تنوین آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ نون ساکن اور تنوین ہے۔ تو قلب یعنی اقلاب کی تعریف تجوید میں کیا ہے؟ اقلاب اصطلاح تجوید میں ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینے کا نام اقلاب ہے۔ تو تجوید میں اقلاب کب ہوتا ہے؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسے یہ مثالیں لکھی ہوئی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں ان مثالوں کو۔ تعریف کیا تھی کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد با آ گیا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ ہم اس نون کو نہیں پڑھتے، اس نون کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب ہم اقلاب کرتے وقت غنہ کریں گے تو میم کو ہونٹوں کی نرمی سے ادا کرنا ہے، میم کو ہونٹوں کی نرمی سے ادا کریں گے، اور جب ہم میم مشدد پہ غنہ کرتے ہیں تب ہم سختی سے میم کو ادا کرتے ہیں، یعنی سختی کے ساتھ غنہ کرتے ہیں، اور اقلاب میں نرمی کے ساتھ غنہ کرنا ہے۔ جیسے من بعدی، من بعدی، من بعدی نہیں کرنا آپ نے، من بعدی، ایک سیکنڈ لمبا کریں گے، نرمی سے غنہ کریں گے، آواز کو ناک کے اندر لے کر جائیں گے۔ من بعدی، من بعدی۔ تو نون ساکن کے بعد حرف با آ گیا ہے، تو نون ساکن کے بعد اوپر چھوٹا سا میم بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی اس کی ایک پہچان ہے کہ چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے اور بعض جگہ پہ نہیں بھی لکھا ہوا۔ تو آپ نے اپنے ذہن میں یہی بات رکھنی ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی حرف با آ جائے تو وہاں ہم اقلاب کریں گے، وہاں ہم چھوٹا سا میم لگائیں گے، من بعدی۔ اس کے بعد ایک اور مثال ہے، سمیع بصیر، سمیع بصیر۔ تنوین کے بعد با آ گیا ہے تو یہاں بھی ہم اقلاب کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور مثال ہے، من بقلیہا، من بقلیہا۔ اس کے بعد پھر وہی مثال ہے اقلاب کی، من بنی اسرائیل۔ آگے بھی دیکھیں، نفس بما، نفس بما، ابدا بما، لنسفعا بالناصیۃ، منفطر به، منفطر به، مطمئن بالایمان، مطمئن بالایمان۔ تو یہ تھی اقلاب کی مثالیں۔ ایک اور بات آپ سے شیئر کرنی تھی کہ اگر کسی جگہ پر یہ چھوٹا سا میم نہ بھی لکھا ہو تو آپ نے دیکھنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ گیا ہے تو وہاں لازمی آپ نے اقلاب کرنا ہے، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں ہے غلف بل، یعنی کہ فا کے اوپر تنوین ہے تو تنوین کے بعد با آ گیا ہے لیکن چھوٹی سی میم نہیں لکھی ہوئی جو کہ اقلاب کی پہچان ہے، تو یہاں ہم خود سے میم لگائیں گے، عارضی میم لگائیں گے اور یہاں ہم اقلاب کریں گے، غلف بل۔ تو یہ تھا اقلاب کا قاعدہ، اقلاب کی مثالیں جو کہ میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو
اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ جس چیز کی سمجھ نہ ہو پلیز کمنٹ کر کے پوچھیے گا، ضرور گائیڈ کروں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔